مکہ پیکٹ ہوا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان، اس کے بعد یہ اس وقت بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں. بعد میں ایجپٹ کا کہا گیا، دیگر ممالک کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس میں شمولیت کا خواہش مند ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک مسلسل شفٹ ہے، اور جس قسم کا یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر دیگر ممالک کا آنا، یہ اب ایک نیا ریجنل سیکیورٹی آرڈر بن رہا ہے؟ جی، میری نظر میں یہی تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ٹرائی لیٹرل پیکٹ ہے، اس میں جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. میری نظر میں سب میں اہم تو یہ تھا کہ اس جو گلف کی ایریا ہے، جی سی سی کے جو ملک ہیں وہ شاید شامل ہو جائیں. پر اگر بنگلہ دیش آنا چاہتا ہے تو اس کو ہم نے ویلکم کرنا چاہیے. بہت اہم ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ اس میں پھر ایک جو ساؤتھ ایشیا کا ڈائمنشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. تو اگر بنگلہ دیش اس معاہدے میں آنا چاہتا ہے تو ہم نے تو ویلکم کرنا چاہیے اس کو. اور منیر اکرم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ ممالک اس معاہدے میں آنا چاہیں گے؟ کیونکہ یقینی طور پر یو این سینٹرڈ انٹرنیشنل ایک آرڈر ہے، کوئی نہ کوئی گیپ ہے اس کے اندر جو اٹریکٹ کر رہا ہے باقی ممالک کو. وہ بے شک صرف مڈل ایسٹ سے نہ ہو، مڈل ایسٹ سے باہر بھی ہو. اب مڈل ایسٹ میں نہیں ہے، مڈل ایسٹ سے باہر ہیں، پھر معاہدے کا حصہ ہیں. ترکیہ 2 جگہ پر ہے، وہ یورپ میں بھی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہے، لیکن بنگلہ دیش بھی اس آرڈر سے باہر ہے. تو کیوں اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو یہ؟ جی دیکھیں، جو موجودہ جو ورلڈ آرڈر تھا، جس میں بڑی طاقتیں جو چھوٹے ملک ہیں ان کو کوئرس کر سکتی تھیں، ان کو منوا سکتی تھیں اپنے جو کچھ حکم ہیں، اب وہ نہیں رہا. اب جو جنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ اور جو یوکرین میں ہوئی ہے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ چھوٹے ممالک بھی اپنی خود کی سیکیورٹی قائم رکھ سکتے ہیں اپنی ریزیلینس کے ساتھ. ان کے پاس جو کچھ موجودہ پریسیشن ویپنز ہیں اس کے تحت وہ اپنی سیکیورٹی مکمل کر سکتے ہیں. تو اگر وہ شامل ہو جائیں ساتھ میں تو وہ خطے کی بھی سیکیورٹی اس کو سنبھال سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ 2 جو جنگ ہوئی ہیں ان سے یہی نظر آیا ہے، اور اسی وجہ سے جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ نظر آ گئی ہیں. امریکہ کی لیمیٹیشنز نظر آ گئی ہیں کہ ایران کو وہ ہروا نہیں سکا، نہ جو خلیج کے ممالک تھے ان کو پروٹیکشن دے سکا. تو اس لیے کوئی دوسرا ایک آرکیٹیکچر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں پہلے یہی شروع ہوا ہے. پاکستان سعودی عرب کا تھا پہلے، اب اس میں ترکی شامل ہو گیا ہے، اور دوسرے اگر ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں، مسلمان ممالک ہیں، تو اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی سیکیورٹی میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ میرے خیال میں ایک نیا دور آ رہا ہے جس میں ریجنل سیکیورٹی خود ہم سنبھال سکتے ہیں اپنی. اور کیونکہ یو آر امنگ دوز جو بہتر طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں لوگ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہاں پر ایک طویل عرصے موجود رہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ پاور شفٹ ہوتا ہے تو پھر ایک امریکہ جیسی سپر پاور، وہاں پر لوگ یا سیاستدان یا ڈپلومیٹس کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جو یہ ریجنل ارینجمنٹس جو ہوتی ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے خلاف تو نہیں ہے. ٹھیک. یونائٹڈ نیشنز چارٹر نہیں کہتا ہے کہ صرف اس کا اختیار ہے. یونائٹڈ نیشنز چارٹر نے ایک جو گلوبل لاز ہیں وہ اس نے پیش کیے ہیں، اور اس میں سب میں اہم جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے نان یوز آف فورس اور تھریٹ آف فورس. اور اگر نان یوز کے لیے اگر وہ بڑی طاقتیں نہیں سنبھال سکتی ہیں چھوٹے ملکوں کو، بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کے اوپر زور لگا سکتی ہیں، کورشن کر سکتی ہیں، تو چھوٹے ملکوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ شامل ہو جائیں
اور اپنی خود کی سیکیورٹی وہ سنبھال سکیں. تو یہ میرے خیال میں جو یہ آرکیٹیکچر جو بن رہا ہے، اگر یہ بڑھتا ہے، اس میں دوسرے ممالک آ جاتے ہیں، یہ ٹرائلیٹرل جو معاہدہ ہے، تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے خلاف نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی پرنسپل کو سپورٹ کرے گا.